اور ہمارے 70 صحابہ کرام علیہ رضوان کو بے دردی سے یہاں پر شہید. ایک صحابی تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ, ان کو اس حال میں شہید کیا کہ یہاں پر کفار نے ان کے جسم مبارک کا کیوں بنا. ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی جان کفار کو یہاں پر گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے کہ میں اللہ کا بھی شعر ہوں, اللہ کے رسول کا بھی شعر ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمانوں پر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میرے چچا جان میرے بھی شعر ہے. کرام یہاں پر چچا جان کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. وہاں پر ایک بندہ اسپیشلی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے حضرت ہندا جو کہ ابو سفیان رضی کی بیوی تھی, اس نے ایمان نہیں لائی تھی, وہ اپنے غلام کو ساتھ لی تھی جن کا نام تھا وحش, وہ بھی بعد نہیں مان لائی. وحشی کو اس لیے لائی تھی کہ آپ نے صرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسپیشلی آپ کو شہید کرنے کے لیے تھا. وہ پہاڑی کے نیچے نیزہ لے کر بیٹھا تھا, وہ نیزے کے نشانے جانتا تھا. آپ کے کیا وہ بتاتے جب ایمان لے آئے, بعد میں بتاتے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو 35 سے 40 سیکنڈ منٹوں میں 35 سے 40 کفار کو واصل ہے. آپ کفار کو گاجر مولی کی طرف کاٹ رہے تھے, پیچھے کی طرف سے آٹ آئی, آپ پیچھے کی طرف مڑے, انہوں نے دور سے آپ کو نیزہ مارا. آپ کے پیارے چچا جان کے یہاں پیٹ پر لگا اور پیچھے ہڈی. آپ کے پیارے چچا جان اتنے بہادر تھے کہ اتنا بڑا نیزہ لگنے کے بعد بھی قتل کرنے شہید کرنے والے کا پیر بھی 30 قدم تک آپ نے پیچھے کیا. آپ نے 30 قدم تک پیچھے کیا تو وہ آپ کے خوف کی وجہ سے بھاگ گئے تھے. آپ کے زمین پر تشریف لے, پھر مکہ والے آئے, آپ کے پیارے چچا جان کے ہاتھ کاٹے, ناک کاٹے, ہونٹ کاٹے, حتیٰ کہ آپ کے پیارے چچا جان کے جسم مبارک کے پیارا آپ شہید ہو گئے. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کے 2 دندان مبارک بھی اسی جنگ میں زخمی ہو گئے, 2 دندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرماتے, ایک صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے فلاں صحابی شہید ہو چکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح خبریں آتی رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون, حتیٰ کہ ایک صحابی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اور آپ کو اس حالت میں شہید کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے 11 ٹکڑے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے اللہ اب تو ہم سے راضی ہو گیا کیونکہ میں نے تیرے دین کے اس جنگ میں جب ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے نا, یہاں سے زخمی حالت میں صحابہ کرام علیہ رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پہاڑی پر آپ نے بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں, سامنے پہاڑی ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہاں پر نہیں جب راستہ بند ہے. ٹھیک ہے, سامنے دیکھیں بڑے پہاڑ کی چھوٹی سی پہاڑی ہے جس میں دراڑ پڑی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے. جب قریب ہے نا, وہ پہاڑی پہلے بند تھی, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا اس جگہ بند ہے. پہلے لوگ جاتے تھے بتاتے ہیں کہ اس جگہ سے اب بھی ایسے خوشبو آ رہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے بھی تشریف لے گئے. ویسے بھی مدینہ کی گلیوں میں مشہور تھا, حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے نا لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ 2 مزاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ سیدنا امیر حمزہ اور ایک میں حضرت مصعب بن عمیر, حضرت عبداللہ بن جہش, ان 2 مزاروں میں سے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جو 70 صحابہ یہاں آرام فرما ہیں. یہ جو بڑی 4 دیواری نظر آ رہی ہے اس کے اندر 70 صحابہ آرام فرما ہیں اور اس جنگ احد میں شہید ہونے والے. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سلام کا طریقہ یہ ہے, السلام علیکم یا شہداء احد, السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, السلام علیکم یا مصعب بن عمیر, السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, اور دیگر تقریباً 70 صحابہ یہاں آرام فرمائیں. السلام علیکم یا شہداء احد, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیں ایک کبوتر کا جھرمٹ دیکھیں ماشاءاللہ, اور یہ کبوتر بھی ماشاءاللہ عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے سامنے سارا شہداء احد ہے. جبل احد پہاڑ ہے, جنتی پہاڑ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جنتی پہاڑ. حضور نے فرمایا جبل احد ویحبنا ونحبہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ عظیم الشان پہاڑ احد کا پہاڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. نظر آ رہا ہے پیچھے, یہ بڑا پہاڑ,
یہی احد کا پہاڑ ہے، اسی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت، اور یہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے اور 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے، اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 3.5 کلومیٹر۔ اسی کے دامن میں اسلام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ 700 لشکر کے ساتھ یہاں پر جب یہاں پر آئے تھے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جو سب سے پہلے تدبیر فرمائی تھی یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام 50 تیرانداز کا جو دستہ تھا نا، اس پہاڑی کے اوپر تعینات کیا۔ آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے اپنے سامنے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل رماعت، جبل کا معنی ہے پہاڑ اور رماعت کا معنی ہے تیر اندازوں والی پہاڑی۔ اسی پہاڑی کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہم جنگ ہار جائیں یا چاہے ہم جنگ جیت جائیں، آپ نے اس پہاڑی کو یہاں پر جو کفار کی تعداد تھی وہ تھی 3، یہاں پر 3000 کا کفار کا لشکر آیا تھا اور وہ سامنے کی طرف کفار کا لشکر آیا، ادھر مسلمان کھڑے ہوتے۔ جب یہاں پر آئے جنگ شروع ہوئی نا، 50 صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، 50 صحابہ کرام علیہ مردوان نے کفار مکہ پر تیروں کی ایسی بارش کی کہ کفار مکہ یہاں سے رسوا ہو کر ذلیل ہو کر واپس آ گئے، اور پہلی دفعہ پہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے جنگ فتح کی، پہلی دفعہ بھی مسلمانوں کو جنگ فتح ہو گئی تھی۔ وقت بہت زیادہ گزر گیا تھا، کافر دور دور تک نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، وقت زیادہ گزر گیا۔ جو 50 صحابہ کرام پر کھڑے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ تو الحمدللہ جنگ مسلمان جیت چکے ہیں، کفار دور دور تک نظر نہیں آتے، ایسا کرتے 40 صحابہ کرام نیچے تشریف جاتے، 10 صحابہ کرام اوپر رہ جاتے۔ ان مشورے کے بعد 40 صحابہ کرام علیہ مردوان دوسرے صحابہ کرام کی مدد کے لیے نیچے تشریف لے آئے، 10 صحابہ کرام علیہ مردوان اس پہاڑی کے اوپر بچ گئے۔ کفار بہت دور گئے ہوئے تھے، دور دور تک نظر نہیں آ رہے، لیکن کفار سامنے سے دیکھ رہے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو جو اصل مورچہ تھا، مین مورچہ بچا، جس کی وجہ سے کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا ہے، تو کفار دوبارہ حملہ کرنے کے لیے جب کفار دوبارہ حملہ کے بتا اس ٹائم کفار کا کمانڈر کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ اس ٹائم ایمان نہیں لائے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ رہے، یہاں پر جتنے کفار آئے تھے نا دشمن بن کر 3000 کا لشکر، ان میں زیادہ تر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے، زیادہ تر فتح مکہ کے ٹائم پر مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب کفار کا لشکر دوبارہ پھر وہاں پر ایک نہر ہے وادی العقیق اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ اعلم، ادھر وادی العقیق سے پیچھے ہوتے ہوتے پہاڑی کے پیچھے آئے، اس پہاڑی کے پیچھے آئے، اس پہاڑی کے پیچھے جب کافروں نے دوبارہ حملہ کیا نا، تو 10 صحابہ کرام علیہ مردوان اس پہاڑی کو ڈٹے ہوئے تھے، ان 10 صحابہ کو اس پہاڑی کے اوپر شہید کیا، باقی جب دوبارہ اس پہاڑی پر حملہ کیا، وہاں پر ہمارے 70 صحابہ کرام علیہ مردوان، جن میں مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان تھا ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے جان محبوب